اب یہاں یہ بھی بات واضح رہے، خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے خلاف عادت بات، خلاف سنت بات، یہ چونکہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس کے لحاظ سے بعض لوگوں کو بڑے بڑے ذہنی مسائل کا سامنا بھی ہے، تو اس واسطے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور ہم سمجھ کے جو اس بات کو آگے بڑھیں گے۔ اب خلاف عادت یا خلاف سنت بات، اب دیکھیے ایک اس میں اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، نمرود کے سامنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل کیا دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم بھی رب ہو اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو اپنی دعوی ربوبیت کی دلیل کے طور پر تم سورج کو مغرب سے لا کے دکھاؤ۔ اب وہ تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس کے سامنے دلیل رکھی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ تمہارے لحاظ سے مضبوط ہے تو تم اس کے پیچھے ایک دلیل لاؤ، اور دلیل یہ ہے کہ تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ خالق کائنات جل وعلا کی سنت کیا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ صدیاں گزر گئیں وہ اسی پر ایک نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن خالق کائنات جل وعلا نے ایک وقت ایسا بھی آیا جب محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک معجزے کے ذریعے اس معاملے کو صادر کیا، واضح کیا، اور قرب قیامت بھی ایسا ہوگا کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ سورج کو مشرق سے طلوع جاری کیے رکھے اور مغرب میں غروب رکھے، لیکن وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ سورج کو مغرب سے، ڈوبا ہوا سورج مغرب سے ہی واپس لوٹائے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو قدرت ہے، اگر وہ کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں صادر ہو، کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور اگر وہ کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے بغیر محض اللہ کے فضل سے ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ٹیلی ویژن پر جب کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہو تو بہت سارے ٹی وی اینکرز جو ہیں، نیوز جو پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ لفظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ لفظ وہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں معجزہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ معجزہ اور قدرت میں فرق یہ ہے کہ جو قدرت الہیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں صادر ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر ہوئے بغیر محض اللہ کے فضل سے ظاہر ہو کائنات کے اندر، اس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو علم نہ ہونے کے سبب وہ جو کچھ انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں جو سکیچ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب عامت الناس کے اندر بھی وہ یہی ذہن پھیلا ہوتا ہے کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یا یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آج کوئی معجزہ ہو جائے، آج کوئی معجزہ ہو جائے، آج کوئی معجزہ ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو معجزہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ غیر نبی کا اگر ہو قدرت الہیہ کے اظہار کا معاملہ تو اس میں وہ کرامت کہتے ہیں، وہ معجزہ نہیں کہتے، اگر کوئی مومن مسلمان کے ہاتھوں جو ہے وہ صادر ہو۔ اب عزیز دوستو، معجزہ جب میں نے عرض کیا کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی خلاف عادت بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب وہ معجزہ اصلاً اللہ کی قدرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا رب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جو تعلق اور حیثیت ہوتا ہے، اس تعلق اور حیثیت کے اظہار کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا ان کو ایک دلیل عطا فرماتا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ زمانے میں جب کوئی مانگے کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں اس کی نبی ہونے کی دلیل کوئی ہے تو بتائیے، تو خالق کائنات جل وعلا کے نبی علیہ السلام اس وقت اپنے اس معجزے کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے جل وعلا کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل جو خالق کائنات جل وعلا نے مجھے خود اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش اس کائنات میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے معجزہ عطا فرمایا۔ ہر نبی علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک ہر نبی علیہ السلام کو معجزہ ملا، لیکن ان کے معجزات میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات میں فرق ہے۔ ان کے معجزے کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، علاقہ محدود تھا، اس اعتبار سے خالق کائنات جل وعلا نے ان کو معجزہ بھی اسی لحاظ سے عطا کیا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو چونکہ آپ کی نبوت کا دائرہ قیامت تک ہے،
بلکہ صبح و قیامت بھی جس کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا وہ لوائے حمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رب تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات اس نوعیت کے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی سلسلہ عروج کی طرف جائے گا اور وہاں پر جا کر وہ سمجھے گا کہ ہمیں یہاں معراج نصیب ہو گئی، تو وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی معجزہ پہلے اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک فرق آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔